اہل تشیع کا یہ شعار رہا ہے، انہوں نے اپنے عقائد کی ترویج کے لیے تقیے کی چادر کو سہارا بنایا ہے۔ ہمیشہ تقیے کے نیچے چھپتے ہوئے اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا، کبھی حنفی ظاہر کیا، کبھی حنبلی ظاہر کیا، کبھی شافعی ظاہر کیا، اور اس طرح انہوں نے کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں میں پھر وہ شیعہ عقائد لکھے، شیعہ نظریات لکھے، اور مسلمانوں کے وہ کتابیں حوالے کیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے ان کو سنی مسلمان سمجھتے ہوئے ان کتابوں کو لیا، اور جب ان کتابوں کو پڑھا گیا تو بعد کے اندر وہ کتابیں سنی مسلمانوں کے لیے درد سر بنی رہیں۔ اس طرح کی ایک کتاب ہے فرائض السمتین نامی۔ سب سے پہلے آپ یہ ذاکر کا ایک کلپ سماعت فرمائیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت کو بیان کر رہے ہیں جس میں ایک عمومی اور مطلق احتمال کو نہیں بلکہ خاص احتمال کو بطور خاص مختص کر کے پیغمبر بیان کر کے جا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ وہ روایت فرائض السمتین میں علامہ جوینی نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا پورا نام فرائض السمتین فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین والائمۃ من ذریتہم۔ یہ ایک عالم اہل سنت ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور ان کا پورا نام ابراہیم بن محمد حموی جوینی ہے۔ اس کلپ کے اندر آپ نے سنا موصوف ذاکر نے فرائض السمتین نامی کتاب کو سنیوں کے متھے لگاتے ہوئے اس کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر بھی مظالم اہل بیت کا ذکر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ اہل بیت پر ظلم ڈھائے۔ رسول اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا جس کا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے، اور رسول اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ اتنی سچ بات ہے، حق بات ہے کہ اس کا ذکر سنیوں کی معتبر ترین کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک کتاب یہ فرائض السمتین ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں، تقیہ شیعوں کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، اور اندر شیعہ عقائد کو چھپانا، یہ تقیہ ہے۔ تقیہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، ان شیعوں کے بہت بڑے شیخ صدوق اپنی کتاب الاعتقاد کے اندر تقیہ کی اہمیت اور حکم ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَالتَّقِيَّةُ وَاجِبَةٌ کہ تقیہ واجب ہے، لا يجوز رفعها الى ان يخرج القائم کہ تقیے کو اس وقت تک چھوڑنا جائز نہیں ہے جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ فمن ترکها قبل خروجہ فقد خرج عن دین اللہ و دین الائمہ جس نے تقیہ کو ظہور امام مہدی سے پہلے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دیا، اپنے مذہب کی اصلیت دکھا دی، تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین، ائمہ کے دین سے نکل جائے گا۔ آگے فرمایا وَخَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَئِمَّةِ کہ وہ اللہ کا بھی مخالف ہے، رسول اللہ کا بھی مخالف ہے، ائمہ کا بھی مخالف ہے۔ تو اس عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی، اہل تشیع کے بہت بڑے شیخ نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے ہاں تقیہ کتنی عبادت ہے اور تقیہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 1 تقیہ واجب ہے۔ نمبر 2 تقیہ چھوڑنا قطعاً جائز نہیں ہے جب تک کہ ظہور امام مہدی نہ ہو۔ نمبر 3 تقیہ چھوڑنے والا دین سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4 تقیہ چھوڑ دینے والا اللہ کا، رسول اللہ کا، ائمہ کا دشمن ہے۔ تو اندازہ کریں کتنی بڑی اہمیت کا حامل تقیہ ہے، یہ اس عبادت کو کتنی اہمیت سے کرتے ہوں گے۔ نور اللہ شوستری کئی سال تک سنیوں کا امام بنا رہا، سنیوں کا قاضی بنا رہا، کئی کتابیں لکھیں اور ان کو مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیا، پھر ان کے اندر شیعہ عقائد لکھے جو بعد میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے۔ اس طرح یہ فرائض السمتین نامی کتاب ہے کہ جو ایک شیعہ کی کتاب ہے جس کو اہل سنت کی طرف منسوب کر کے پھر شیعہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ سنیوں کی کتاب ہے، سنیوں کی کتاب میں شیعہ عقائد کی تائید موجود ہے، حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کتاب کی حقیقت واضح کرتا ہوں کہ اہل تشیع کی کتاب ہے۔ خود اہل تشیع کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کتاب کا مصنف جوینی شیعہ تھا۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 فرائض السمتین کے مصنف کے بارے میں خیر الدین زرکلی
الاعلام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پر لکھتے ہیں جعلہ الامین العاملی من اعیان الشیعہ کہ امین عاملی نے اس کے فرائض السمتین کے مصنف کو شیعوں کے بہت بڑے علماء میں سے شمار کیا ہے، معمولی عالم بھی نہیں بلکہ شیعوں کے بہت بڑے عالموں میں اس کو شمار کیا ہے۔ نمبر 2، شیعوں کے شیخ علی نمازی اپنی کتاب المستدرکات کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 پر لکھتے ہیں شیخ الاسلام المحدث الکبیر من الاعلام مؤلف فرائض السمتین کہ یہ شیخ الاسلام محدث کبیر تھے، بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور فرائض السمتین کتاب کے مصنف ہیں۔ نمبر 3، شیعوں کے آقا بزرگ تہرانی اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136 اور 137 میں لکھتے ہیں اور اس کے پورے شیعہ ہونے کی بحث کو ذکر کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صدر الدین ابراہیم نے اسے ان لوگوں میں شمار کیا ہے کہ جن کے شیعہ ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ یہ شیعوں کے ہاں پڑھتا رہا، ان کا شاگرد تھا اور فضائل اہل بیت میں اس نے کتابیں لکھی ہیں اور فرائض السمتین بھی اس کی کتاب ہے۔ تو اس حوالوں سے یہ بات واضح ہو گئی، خود انہی کے گھر کا حوالہ ہے کہ فرائض السمتین نامی کتاب سنیوں کی نہیں ہے، شیعوں کی کتاب ہے جو تقیہ کی چادر میں لکھی گئی، سنیوں کی طرف منسوب کی گئی ہے، مسلمانوں کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی کے معصوم ہونے کا دعویٰ کرے یا مفروض الطاعت من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر نظریہ امامت جو ختم نبوت پہ بہت بڑا ڈاکہ ہے اور اسلام سے خارج ہونے کا بہت بڑا سبب ہے، اس کا ذکر موجود ہے، اس پر دلائل موجود ہیں۔ نمبر 3، تقیہ مسلمانوں کے ہاں ایک خیانت ہے، ایک نفاق ہے، مسلمانوں کے ہاں اس کی مذمت پائی جاتی ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں تقیہ بہت بڑی عبادت ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں حوالہ ذکر کیا، اور اس عبارت کی اس کتاب کے اندر یہ عبارت موجود ہے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا۔ اس سے بھی واضح ہوا کیونکہ تقیہ شیعوں کے ہاں عبادت ہے، ہمارے ہاں نفاق ہے، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب فرائض السمتین نامی مسلمانوں کی نہیں ہے، اہل تشیع کی ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کی جتنی بھی متقدمین کی کتابیں ہیں، متاخرین نے ان کتابوں کا کہیں نہ کہیں ذکر فرمایا ہے، کہیں نہ کہیں حوالہ دیا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے حالات ذکر کیے ہیں، لیکن فرائض السمتین نامی کتاب کا حوالہ کسی ایک کتاب میں بھی نہیں، کسی ایک کتاب میں اس مصنف کے حالات ذکر نہیں کیے گئے، کسی ایک کتاب میں اس مصنف کے حالات کو زیر بحث نہیں لایا گیا، جو اس بات کی واضح دلیل بنتی ہے کہ فرائض السمتین نامی کتاب مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے جو تقیہ کی چادر میں لکھی گئی اور مسلمانوں کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ اس سے جو کچھ ثابت کیا جا رہا ہے اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ نظریہ عقیدہ ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں پر اہل بیت کو ترجیح دیتے تھے اور ان کے سامنے سر بخم ہوتے تھے، ان کی گستاخیاں یا ان سے نفرت یا ان پر ظلم نہیں کرتے تھے۔